बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जो शायद आपने कभी खुद से ना पूछा हो। अगर आपको बताया जाए कि दुनिया में एक ऐसा अमल मौजूद है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में किया, जिस पर फरिश्ते हर वक्त अमल करते हैं और फिर अहले ईमान को भी उसी अमल का हुक्म दिया गया, तो क्या आप उसे मामूली अमल समझेंगे? शायद नहीं। लेकिन अफसोस ये है कि हम में से बहुत से लोग इस अजीम इबादत को सिर्फ नमाज के चंद अल्फाज समझते हैं, हालांकि इसके अंदर मोहब्बत, रहमत, दुआ, कुर्ब इलाही और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ की एक ऐसी हकीकत पोशीदा है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। आज हम दरूद इब्राहिमी के बारे में गुफ्तगू करेंगे, ऐसी गुफ्तगू जो सिर्फ जज्बात पर नहीं बल्कि कुरान और सही अहादीस की रोशनी में होगी। सबसे पहले एक बात ज़हन में रखें, दरूद पाक पढ़ने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला भी इंसानों की तरह किसी पर दुआ करता है। जब अल्लाह ताला अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला अपने महबूब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद शान ज़ाहिर फरमाता है, उन पर रहमत नाजिल फरमाता है और फरिश्तों के सामने उनका ज़िक्र खैर करता है। और जब फरिश्ते दरूद भेजते हैं तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करते हैं। फिर अल्लाह ताला ईमान वालों से फरमाता है कि तुम भी अपने नबी पर दरूद व सलाम भेजो। सोचिए ये कितना बड़ा एजाज़ है कि एक ऐसा अमल जिसमें अल्लाह ताला, फरिश्ते और अहले ईमान शरीक हैं। अब एक और सवाल, आखिर इस दरूद को ही इब्राहिमी क्यों कहा जाता है? क्या सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना काफ़ी नहीं था? इसका जवाब हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मिलता है। जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर दरूद कैसे भेजें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें वो अल्फाज सिखाए जिन्हें आज हम दरूद इब्राहिमी कहते हैं। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल का ज़िक्र भी आता है। उलमा ने इसकी मुख्तलिफ़ हिकमतें बयान की हैं। इनमें से एक ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंबिया के सरदारों में से हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी नस्ल मुबारक से तशरीफ़ लाए। इस दुआ में अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त की जाती है कि जिस तरह उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अजीम मुकाम अता फ़रमाया, उसी तरह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। ये दरअसल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के इजहार और अल्लाह ताला से उनके लिए मज़ीद बरकत की दुआ है, जैसा कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाया। यहाँ एक अहम बात समझना भी ज़रूरी है। कुछ लोग ये समझते हैं कि दरूद पाक सिर्फ नमाज में पढ़ना काफ़ी है, लेकिन अहादीस से मालूम होता है कि नमाज के अलावा भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजने की तरगीब दी गई है, ख़ास तौर पर जुमा के दिन। अब ज़रा अपने दिल से एक सवाल कीजिए, हम रोज़ाना कितनी मरतबा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं? कितनी मरतबा अज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है? कितनी मरतबा नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता है? लेकिन क्या हम इतनी ही मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी भेजते हैं? शायद हमारा जवाब वो ना हो जिसकी हमें उम्मीद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ ज़ुबान के दावे का नाम नहीं, बल्कि इस मोहब्बत की एक अलामत ये भी है कि इंसान अपने महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजे। इसीलिए बहुत से अहले इल्म फरमाते हैं
کہ جس شخص کی زبان پر درود پاک زیادہ ہوتا ہے اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن درود کی برکت صرف یہ نہیں، صحیح احادیث میں یہ فضیلت بھی آئی ہے کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے گناہوں میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی مقدار اور کیفیت وہی بہتر جانتا ہے۔ سوچئے اگر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر اتنا عظیم اجر ہے تو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جو اپنی زندگی کا معمول ہی درود پاک کو بنا لے۔ لیکن درود ابراہیمی کی ایک اور حقیقت ہے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پہلی مرتبہ اسے سنا تو انہوں نے بھی اس کی گہرائی کو محسوس کیا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس پر ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ اسی میں درود ابراہیمی کی اصل روح پوشیدہ ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ جانا کہ درود ابراہیمی صرف نماز کا ایک حصہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی ایک عظیم عبادت ہے۔ اب آئیے اس پہلو پر غور کرتے ہیں جس نے ہمیں ہمیشہ اہل علم کو متوجہ کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، انسانیت کی رہنمائی اور امت کی خیر خواہی میں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے دنیاوی دولت، حکومت یا شہرت کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ہر موقع پر اپنی امت کی بھلائی کی دعا فرمائی۔ اسی لیے جب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو یہ دراصل اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، وفاداری اور اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کا اظہار ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اگر کوئی شخص آپ سے روزانہ محبت کا دعویٰ کرے لیکن کبھی آپ کا ذکر خیر نہ کرے، کبھی آپ کے لیے دعا نہ کرے تو کیا اس کی محبت مکمل کہلائے گی؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ زبان پر بار بار درود پاک آئے اور دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی خواہش پیدا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ غور کیجئے، یہ حکم کسی خاص زمانے، کسی خاص قوم یا کسی خاص موقع کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درود پاک ایک دائمی عبادت ہے۔ اب ایک واقعہ یہاں میں بیان کرتی ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ان کے چہرے بدل جاتے، آنکھیں نم ہو جاتی اور دل محبت سے بھر جاتے۔ ان کی یہی محبت انہیں سنت پر عمل کرنے کی طاقت دیتی تھی۔ درود بھی اسی محبت کا ایک خوبصورت اظہار تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک بھیجا کرتے تھے۔ یہ حدیث ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہو، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنی روزمرہ معمولات میں درود پاک کو مستقل جگہ دی ہے؟ بہت سے لوگ صرف جمعہ کے دن درود پاک پڑھتے ہیں، حالانکہ درود پاک کی فضیلت ہر دن ہے۔ البتہ جمعہ کا دن اس کی خاص ترغیب دی گئی ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا ہفتہ وار مبارک دن ہے۔ ایک اور اہم بات سمجھ لیجئے، کبھی یہ نہ سمجھے کہ صرف زبان سے الفاظ ادا کرنا کافی ہے۔ درود کا اصل حسن یہ ہے کہ انسان دل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت محسوس کرے، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے اور ان کی سنت کو اپنانے کی فکر رکھے۔ اگر کوئی شخص ہزاروں مرتبہ درود پاک پڑھے لیکن معمولات میں جھوٹ بولے، لوگوں کے حقوق پامال کرے یا سنت سے بے پرواہ رہے تو اسے اپنے عمل کا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ درود انسان کو نیکی کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔
نہ کہ نیکی سے بے نیاز کرنے والا۔ بزرگان دین ہمیشہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے تھے کہ زبان کو اللہ پاک کے ذکر اور درود شریف سے آباد رکھو، کیونکہ جو زبان خیر سے مشغول رہتی ہے وہ بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتی ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے اپنے دن کا جائزہ لیجئے۔ صبح اٹھنے سے رات سونے تک ہم کتنی باتیں کرتے ہیں، کتنی غیر ضروری جملے بولتے ہیں۔ اگر انہی لمحات میں چند مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے تو شاید وہی لمحے ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ بن جائیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف درود پاک پڑھ لینے سے ہر دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے؟ کیا ہر مشکل فوراً ختم ہو جاتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی مقام پر بعض غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ آئندہ گفتگو میں ہم قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں یہی حقیقت سمجھیں گے کہ درود اور دعا کا آپس میں کیا تعلق ہے اور ایک مسلمان کو اس کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا رکھنا چاہیے۔ یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پوری امت پہ اپنا فضل، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔